موٹاپے کا واحد علاج بغیر کسی دوا اور ایکسرسائز کے 1 گھنٹے میں 500 گرام سے لے کر 1 کلو تک وزن کم کیا جائے گا۔ نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے ایس پی ایس سلمنگ اینڈ بیوٹی کلینک میں۔ اس علاج سے آپ کو کسی بھی طرح کے سائیڈ ایفیکٹس بھی نہیں ہوں گے۔ کلر امپروومنٹ، پمپلز اور ڈارک سرکلز کے لیے بھی آپ آ سکتے ہیں ایس پی ایس سلمنگ اینڈ بیوٹی کلینک، حیدرآباد، ایبٹس بسائڈ اگروالا سویٹ ہاؤس۔ اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کانٹیکٹ کریں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عبدالحکیم۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کا یہ خبر نامہ۔ سرسوتی نرسنگ آنند جو ہندوستان میں نفرت پھیلا رہا ہے اور یہ شیطان کی اولاد، بلکہ اسے اور کچھ بھی کہا جائے تو بہت کم ہے، اور وسیم رضوی گستاخ رسول، یہ بد جانور کی اولاد، اور یہ دونوں نے مل کر پھر ایک بار مسلمانوں کے خلاف زہریلی باتیں اپنی زبانی اگلی ہے۔ اس پر کانگریس کے لیڈر عیسیٰ مصری نے ان دونوں کی سخت مذمت کرتے ہوئے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ السلام علیکم۔ آج فیس بک پر ایک ویڈیو اپلوڈ کیا ہے۔ نرسنگ آنند سرسوتی اور وسیم رضوی، یہ دونوں مل کے ایک ویڈیو بنائے ہیں۔ اور وسیم بھائی، آپ کٹر پنتھی مسلمانوں کو تو چھوڑ دیجئے، جو کٹر وادی ہیں انہیں تو چھوڑ دیجئے، ایک عام مسلمان بھی مجھ سے بہت نفرت کرتا ہے، بہت چڑھتا ہے۔ آپ یہاں آئے، آپ نے ودھیوت دیوتاؤں کی پوجا کی، آپ کو کیوں لگا کہ یہاں آپ کو آنا چاہیے؟ مہاراج، میں ان عام مسلمانوں سے بھی نہیں ہوں۔ وہ عام مسلمان جو ہے وہ دکھاوے کا مسلمان ہے، وہ ہے وہی جو آپ جس کو کٹر پنتھی کہہ رہے ہیں، اگر اس نے قرآن کو ایکسپٹ کر لیا اور رسول کو ایکسپٹ کر لیا، ہے وہی، بس اس کو کٹرتا کرنے کا موقع نہیں مل رہا، اس لیے عام ہے۔ یہ کتنی بڑی بات وسیم بھائی آپ نے کہی ہے، میں آپ کا بہت بہت اس بات کے لیے سمان کرتا ہوں۔ اتنا بڑا ستیہ کہنا ہر آدمی کے بس میں نہیں ہے۔ آپ نے محمد کے اوپر کتاب لکھی ہے اور یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، سبھی لوگ دیکھ لیں۔ محمد کے اوپر وسیم بھائی کی یہ کتاب ہے۔ وسیم بھائی، آپ اس پستک کے بارے میں بتائیے کہ اس پستک میں آپ نے کیا لکھا ہے؟ دیکھیے، پہلے ہم نے قرآن مجید کے اوپر پڑھا، اسے سمجھا، ہمیں لگا کہ یہ قرآن ایک جھوٹی کتاب ہے اور یہ ایک پروپیگنڈا ہے انسانیت کے خلاف، اور ایک گروہ جس کو اللہ کے جھوٹے سندیش دے کر مضبوط کر کے اور دنیا پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ اس کا بیسک پارٹ ہے۔ تو اس کے لیے میں نے آواز اٹھائی، لیکن جب وہ پڑھا تو اس کو پڑھنے کے بعد پھر اس کے جس کے نام سے یہ کتاب کو پرستت کیا گیا ہے وہ محمد، تو پھر محمد کے چرت کو پڑھنا شروع کیا۔ تو جب محمد کے چرت کو پڑھا تو ہم نے اس میں یہ پایا کہ محمد اللہ کے رسول نہیں تھے، میسنجر آف گاڈ نہیں تھے۔ بچپن میں جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو ان کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ جب ماں پیدا ہوئی تو انہی نے اس بچے کو اپنی ایک داسی کو دے دیا، وہ ان کی پرورش میں رہے۔ اس کے بعد وہ اکیلے پن کو پسند کرتے تھے، کالپنک وچاروں میں رہتے تھے، ان جگہوں پر جا کے بیٹھتے تھے جہاں سناٹا ہوتا تھا۔ تو وہ کالپنک وچار ان کے، جب ان کی ایک شادی ہو گئی جہاں وہ کام کرتے تھے، ختیجہ نام کی ایک وہاں بہت بڑی امیر عورت تھی، تو وہ ان سے بہت بڑی تھی، دگنی تھی۔ یہ 20 22 23 کے تھے، وہ 40 کے اوپر تھی، لیکن دولت اتنی تھی کہ انہی نے دولت کی لالچ میں ان سے شادی کر لی، ان کا پرستاؤ ٹھکرایا نہیں۔ اس کے بعد ہم نے یہ پایا کہ یہ سنسان جگہوں میں ان کے بیٹھنے کی عادت گئی نہیں۔ بہت ہی توہین آمیز الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اسلام کو لے کر، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر۔ یہ وسیم رضوی شیعہ وقف بورڈ کا ایکس چیئرمین ہے، اور وہ جس قسم کی گفتگو کر رہا ہے آپ وہ سن سکتے ہیں۔ وہ ایک مرتد ہے اور وہ اسلام سے پھر چکا ہے۔ دیکھیے، اسلام سے پھر گیا یا اسلام میں ہے وہ ڈیفرنٹ بات ہے۔ میں حکومت تلنگانہ سے اور ہندوستان کی گورنمنٹ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ
چلے کوئی بھی مذہب ہو، چاہے اسلام ہو یا ہندو مذہب ہو یا کرسچینٹی ہو یا بدھزم ہو یا سکھزم ہو، کوئی بھی مذہب ہو، اس کے اوپر تنقید کرنے سے ہمارے اپنے ملک کا امن خراب ہو سکتا ہے. اور ایسا کئی بار ہوا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر یہ فرقہ پرست لوگ دین اسلام کو لے کر یا کسی اور، جیسے ابھی کرسچنس کے چرچوں پہ جا کے کچھ حملے بھی کر رہے کرناٹک میں، وہ بھی آپ لوگ ویڈیوز دیکھے ہوں گے. تو بہرحال یہ لوگ کا کام ہے کہ شر پھیلانا. میں گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو ان کی دیکھیں اور ان کے اوپر فوری کارروائی کریں، اور جو اقتدار پہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کی رہنمائی کر رہے ہیں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ ان کے خلاف فوری کارروائی کریں. یہ لوگ یعنی کہ اسلام مذہب کو لے کے نہیں، ہمارے ملک کا جو امن ہے وہ خراب کرنا چاہ رہے. یہ ہمارے ملک کا امن خراب کرنا چاہ رہے کیونکہ ایسے کئی درندے آئے اور چلے گئے. اب جیسا یہ وسیم رضوی ہے، وہ قرآن کو بھی نہیں مانتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتا. تو جو قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو نہیں مانا وہ کیا ہوتا؟ وہ مسلمان نہیں رہتا. ٹھیک ہے، اب اس کو جو ہے ایک سڑی مل گئی، نرسنگ آنند سرسوتی، وہ بھی ایک جاہل ہے جو اپنے آپ کو سناتن دھرم کا جو ہے پیروکار بتا رہا، تب کہ جاہل. اور وہ مذہب کا نام استعمال کر رہا ہے. وہ یعنی کہ سناتن دھرم کا نام لے کر ہندو اور مسلمانوں کے اندر نفرت پھیلانے کے سوا اور کوئی کام نہیں کر رہا ہے. اور اس کی نالج بالکل زیرو ہے. بیوقوفی کے، بد اخلاقی کے باتوں کے سوا اسے کچھ آتا نہیں. اور اس کے کئی ایسے ویڈیوز ہیں جس کے اندر کہ فحش کلامی کر رہا ہے، وہ گالی گفتار کر رہا ہے، خود اپنے لوگوں کو گالی دیتا ہے وہ، اور خود ہندوؤں کو گالی دیتا ہے وہ. اور وہ کہتا ہے کہ جو ہے آنے والے 20 سالوں میں ہندوستان کے اندر مسلمان وزیر اعظم بن جائے گا. ارے بھائی، ہندوستان کی بات بازو رکھ دو. سعودی عرب میں کئی ہندو کام کر رہے، کرسچن کام کر رہے، بدھسٹ کام کر رہے. وہاں سعودی عرب حکومت مسلم حکومت ہے، کیا ان کے سر قلم کر دے رہے؟ دبئی میں کام کر رہے لوگ، ابوظہبی میں کام کر رہے، کویت میں کام کر رہے، کئی ملکوں میں کام کر رہے. ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، کوئی ملک ایسا نہیں ہے. ان کا اپنا جو اقتدار ہے اس کو وہ چلا رہے ہیں اور انصاف کے ساتھ چلا رہے ہیں. یہ نہیں کہ ہندو آیا تو مار دو، کرسچن آیا تو مار دو، مسلم کو زندہ رکھو. یہ صرف یہ من گھڑت بیوقوف پنے کی باتیں یہ لوگوں کو جہالت، ان کی جو جہالت ہے لوگوں میں بتانا چاہ رہے. مگر لوگ سمجھدار ہیں آج کے، چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، سمجھدار لوگ ہیں آج کل، ویل کوالیفائی لوگ ہیں. مگر اچھے برے لوگ ہر مذہب میں رہتے ہیں. تو یہ بیوقوفوں کی بات سن کے کچھ نوجوان جو سمجھ نہیں رکھتے، جو جہالت کے اندر کوئی غلط کام کر دے رہے. ابھی میں آج ایک نیوز سنا ہوں کہ اروند کیجریوال کے اوپر یہی نرسنگ آنند کا کوئی فالوور حملہ کرنے کی جو ہے ایک ویڈیو بنا کے ڈالا ہے کہ میں تجھ پہ حملہ کروں گا یا تجھے جان سے مار دوں گا. ایسی ایک دھمکی بھری ویڈیو آئی، ابھی میں نیوز میں دیکھا. تو ایسے جاہلوں کو حکومت کیوں چھوٹ دے رہی؟ جس جگہ پہ بھی وہ ہے، وہ وہاں سے بیٹھ کے پورے ہندوستان کے اندر فساد برپا کرانا چاہ رہا. اس کا پورا ارادہ یہ ہے کہ آج سے ہی جو ہے ہندو مسلم ایک دوسرے کو مارے کاٹے. مگر یہ ہونے والا نہیں ہے. یہ نہیں ہونے والا اس وجہ سے ہے کہ دیکھیے 100 کے 100 لوگ خراب نہیں رہتے. 100 میں سے 10 لوگ خراب رہنے سے جھگڑا نہیں ہوتا. کچھ چٹ پٹ واقعات ہوتے. 130 کروڑ کا ہمارا یہ ملک ہے، اس کے اندر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سارے مذہب کے لوگ ہیں. یعنی کہ اب ہندوؤں کے اقسام اگر میں گنانے بیٹھوں تو وہ 100 کی تعداد میں ہیں. یعنی کہ اب جیسا انہوں بول رہے 100 کروڑ ہندو ہے، 100 کروڑ ہندو نہیں ہے. ہندوؤں میں بھی کئی یعنی کہ مذہب کو یعنی کہ الگ الگ چیزوں کو ماننے والے لوگ ہیں. انہوں اپنے آپ کو ہندو بھی نہیں کہتے. بعض بولتا ہے کہ میں بدھسٹ ہوں، بعض کہتا ہے کہ میں جینسٹ ہوں، بعض کہتا ہے کہ ہر قسم کا یعنی کہ ہندوؤں میں بھی کئی تفریقے ہیں. وہی چیز ایک جگہ کر کے ہم یکجہتی کے ساتھ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی مل جل کے رہ رہے ہیں. یہ لوگ کو جو ہے وہ ہضم نہیں ہو رہا. اور پھر وہ اس کے اندر ایک بات یہ کہہ رہا ہے کہ میں جو بھی بات کہہ رہا ہوں اسے پولیٹیکل مت لیجئے.
یہ پولیٹیکلی ہے، تم جو کام کر رہے نا یہ پولیٹیکل ہے. اس سے دوسرے جماعت جو ہندوتوا کا جو ایجنڈا لے کے چل رہی ہے اسے فائدہ ہوگا، اور جو مسلمانوں کا رہنما بن کے جا کے اگر کسی کے پاس میں مسلمانوں کا پیروکار ہوں اس کو فائدہ ہوگا. یعنی کہ یہ پالیٹکس ہی ہے، ہندو مسلم کو لڑاؤ، ووٹ حاصل کرو اور اقتدار کرو. اب یہ لوگ کے پاس کوئی مدعے نہیں بچے. ایک مدعا تھا بڑا، آپ دیکھ رہے تھے، وہ 26-27 سال سے چل رہا تھا، بابری مسجد، رام جنم بھومی. وہ حل ہو گیا، اس کا جو بھی طریقے سے فیصلہ آیا اس کے اوپر سارے ہندوستان کے ہندو مسلم سب خاموش ہو گئے. اب کوئی مدعا نہیں بچا. تو اب کیا کرنا کہ کسی کے مذہب پہ بار بار انگلی اٹھاتے جاؤ. تو یہ نرسنگ آنند سرسوتی کیا کر رہا، اسلام، مسلمان، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رسول، اسی کے اوپر بات کر رہا، اور کہہ رہا ہے کہ میں پولیٹیکل بات نہیں کر رہا ہوں. اور پھر بول رہا کہ 20 سال کے بعد مسلمان وزیر اعظم بن جائے گا ہندوستان میں. یہ لوگ تلوار کی نوک پہ جو ہے ڈرا دھمکا کے اسلام قبول کرواتے ہیں. تلوار کی نوک پہ ایک چھوٹے بچے کو بھی نہیں لا سکتے آپ. اگر اس کو لا بھی لیے تو آپ کے ظلم سے تھوڑی دیر رہتا، اس کے بعد پھر انہیں جا کے اپنا ہی کام کرے گا. یہ سب من گھڑت باتیں، جھوٹی باتیں، جس سے کوئی دین کا ہمارے تعلق ہی نہیں ہے. اور خاص کر کے آپ دونوں مل کے جو ایک کتاب بنا کے بار بار جو ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہا، اور وہ کذاب جو ہے نا، اس کو لعنت ہے اس کے اوپر، ساری دنیا کے انسانوں کی لعنت ہو. پہلے تو وہ جو الفاظ استعمال کر رہا، ایک آدمی کچھ نہیں کر سکتا. یہ اللہ کی طرف سے جب کسی کے اوپر جب اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہی کر سکتا. عام آدمی کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یاد رکھ لے کے چلو یہ بات. آپ جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں، وسیم رضوی، یہ وسیم رضوی، اس کا نام جو ہے جو بدل لے، تیرے کو ہمارے کو اعتراض نہیں ہے. وسیم رضوی ہے نا، کچھ اور رکھ لے، راجو رکھ لے، کچھ اور رکھ لے، نرسمہ رکھ لے، ہمارے کو کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم بول رہے ہیں کیا تو جا کے اگر وہاں پوجا پاٹ کرا تو دیکھ تیرے واسطے ہم آ کے کیا احتجاج کر رہے. ارے کئی کو کر رہا پوجا پاٹ، تیرے اپنی اختیار ہے، کیونکہ دل کا معاملہ ہے. جو بھی مذہب کا قبول کرنے کا معاملہ دل سے ہے. اگر آپ کے دل میں مذہب کے لیے محبت نہیں ہے، آپ کوئی دوسرا دھرم کے اندر آپ کے دل میں سوچ لیے، تو آپ جو آپ کا مذہب ہے اس میں قائم نہیں رہیں گے آپ. اب میں ایک مسلمان ہوں، میں دل میں یہ سوچ لیا کہ بھائی میں کوئی اور چیز کو میں عبادت کروں گا تو میں مسلمان باقی نہیں رہتا. میرے دل میں میرے کو معلوم ہو جاتا کہ میں مسلمان باقی نہیں ہوں. تو اسی طریقے سے اگر کوئی ہندو ہے، اگر انہوں جو ہے میں اپنے دیوی دیوتاؤں کو نہیں مانتا ہوں میں، اور میں کس کو بھی نہیں مانتا ہوں، یہ سب بیکار ہے بولا، تو انہیں ہندو قائم کہاں رہتا. خالی انہیں دل میں سوچ لیا، ختم ہو گیا اس کا قصہ. ایک کرسچن ہے، اگر وہ دل سے سوچ لیا کہ بھائی یہ جو بھی چیزیں میں کر رہا ہوں یہ سب چیز غلط ہے، میں نہیں مانتا اس کو، بس اس کے بعد انہیں کرسچن باقی رہتا نہیں رہتا. تو یہ مذہب کا معاملہ دل سے ہے، زبردستی کا کسی کا نہیں ہے. اگر کوئی کہہ رہا ہے زبردستی کے کسی کو دین اسلام میں لا سکتے یا آپ کے مذہب میں لے کے جا سکتے، تو یہ غلط فہمی ہے. دیکھیے وسیم رضوی اپنے دل سے وہاں آپ کے پاس آیا، یعنی کہ وہ دل سے آپ کو پسند کر رہا، وہ آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہ رہا، آپ اس کو ویلکم کر رہے. ہم اس کو جو ہے کچھ تو جا اس کے اندر جا کے تو پوجا کر، تو وہاں پہ جو ہے اپنا جو کرنا ہے کرتے رہے، ہمارے کو کوئی اعتراض نہیں ہے تیرے کرنے سے. تو جو ہے غیر ضروری کے اسلام کے اوپر نقطہ چینی کرنا بند کر دے. اور تو تیرے مذہب کے اندر جو ہے، کیونکہ ہم نقطہ چینی اس وجہ سے نہیں کرتے دوسرے کے مذہب کی کہ ہمارے پاس منع کیا گیا ہے، ہماری قرآن کے اندر یہ منع کیا گیا ہے کہ تم کسی کے معبودوں کو برا مت کہو، وہ تمہارے اللہ تعالیٰ کو برا کہے گا. تو یعنی کہ ہمارے کو روک دیا گیا، اور ہم کبھی نقطہ چینی نہیں کرتے. اور برا اسلام کو جو ہے پسند نہیں کرتے. اگر پسند نہیں کرے تو پھر دنیا کا لارجسٹ، دنیا کا نمبر 1 اسلام ہے. پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے مذہب کے اندر جو ہے مسلمان ہیں. آپ اٹھا کے دیکھ لو، چاہے وہ کسی بھی عقائد کے ہوں گے، شیعہ ہوں گے، سنی ہوں گے، یا اور کئی جماعتیں ہوں گے، مگر ہے تو مسلمان. اس سے پوچھو کیا ہے تیرا کلمہ، تو وہ کہے گا فوری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تیرا خدا کون ہے بولے تو کہے گا اللہ ہے. چاہے پاکستانی سے پوچھو، ہندوستانی سے پوچھو، بنگلہ دیشی سے پوچھو، کسی سے بھی پوچھو، دبئی والے سے پوچھو، شارجہ والے سے پوچھو، کس سے بھی پوچھو، دنیا کے کسی مسلمان کو پکڑ کے پوچھے کہ تیرا کیا مذہب ہے، تو وہ کہے گا اسلام. مسلمان اگر ہے تو کہے گا وہ اسلام، اور تو کیا ہے تو بولے گا مسلم.
اور تو کس کو مانتا ہے؟ تو کہے گا ایک اللہ کو مانتا ہوں. اور تیرا نبی کون ہے؟ تو وہ کہے گا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے اسلام. تو بہرحال ان کے اوپر ایکشن لینا چاہیے. میں جو بھی ہمارے مسلم قائدین ہیں، علماء ہیں، ساروں سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو پوری اپلوڈ نہیں کیا، میں تھوڑی سی ویڈیو اس میں اپلوڈ کر رہا ہوں، آپ یہ سنیے اور ان کے اوپر فوری ایکشن لیں. ہم بھی اس کے لیے جو ہے ایف آئی آر کرائیں گے. ہم برابر اس کی شکایت پولیس میں اور قانونی طریقے سے کرائیں گے. خبر ہے شہر کی، خبر ہے گاؤں کی، خبر ہے ساری دنیا کی. 7H نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. 7H نیوز.